ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر وہ طے ہو جائے، فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہو، یعنی صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ طالبان قیادت کو واضح کر دیا، معاملات حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، محض وقت حاصل کرنے کے لیے عارضی جنگ بندی کا استعمال قبول نہیں۔ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود 40 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی دہائیوں تک بھرپور میزبانی کی۔ حالیہ واقعات کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ افغان دہشت گرد، پولیس، افواج پاکستان کے جوانوں اور عام شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود افغانستان نے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ پاکستان پر یہ حملہ بھارت کی شہ پر ہوا، ہمیں مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ افواج پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے خواریجیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ غزہ کی گلیوں اور محلوں میں، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت یہ کہاں تھے؟ یہ جاتے جا کے اوپر جنگ بند کروا لیتے، جنگ رکوا لیتے، وہ خون جو بہہ رہا تھا اس کو بچا لیتے، اس کو رکوا لیتے، تو ہم سب ان کو سلام کرتے۔ مگر اس کی آڑ میں سیاست کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ آج اگر وہاں پر خون بہنا بند ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ 2018 میں ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دہشت گردوں کو واپس لانے والوں نے ملک کا بہت نقصان کیا۔ شرم الشیخ میں تاریخی امن معاہدے کے لیے امریکہ، ترکی، قطر، مصر اور دیگر ملکوں کی اجتماعی کاوشوں سے غزہ میں قتل و غارت کا بازار بند ہوا۔ فلسطینیوں نے معاہدے پر جشن منایا۔ غزہ امن معاہدے کے موقع پر احتجاج کرنے والے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے وقت کیوں خاموش تھے؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ساتھ سٹاف لیول معاہدہ خوش آئند، سخت محنت سے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ملک کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہوگا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، تعلقات کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفد نے غزہ امن معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفد کا غزہ امن معاہدے کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ وفاق کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ پاکستان کے مفاد میں وفاق سہیل آفریدی کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری کی لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کے گھر آمد۔ صدر مملکت کا شہید کی خدمات کو خراج تحسین۔ شہید کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ پاکستانی قوم بھارت نواز فتنہ الخارج دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہے۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ملک میں امن کے قیام کے لیے شہداء کی قربانیاں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی امور پر تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت سے خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی اور سیکورٹی صورتحال اور حالیہ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بات چیت۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بھی موجود۔ پاک فوج نے فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی بڑی کوششیں ناکام بنا دی۔ 84 خارجی دہشت گرد جہنم رسید۔ ضلع مومن میں سیکیورٹی فورسز کا مصدقہ خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ 50 خارجی دہشت گرد ہلاک، متعدد خارجی شدید زخمی۔ خیبر پختونخوا کے 3 مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، مزید 34 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن بام میں 18 دہشت گرد مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان اور بنو میں بھی 8 خارجی جہنم رسید۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پنجاب حکومت کے احتجاج کے نام پر خون ریزی اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے خلاف آئینی گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ وفاق سے انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے انتہا پسند جتھوں، سہولتکاروں اور حامیوں کے خلاف سخت ترین اقدامات کے احکامات۔ بازار، دکانیں یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں والے اشتعال انگیز جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ مدارس کا تقدس مجروح کرنے اور بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بونے والوں کے خلاف دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔ امن کو خراب کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا، پولیس والوں کو زخمی کرنا، کیا کبھی کسی مارکے کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضور کے وقت میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو؟ پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، یورپ کے شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، مسلمان دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف، کہیں پتہ نہیں ٹوٹا۔ پاکستان نے فلسطین کا مقدمہ ہر عالمی فورم پر لڑا۔ جنگ بندی معاہدے پر فلسطینی سجدہ ریز ہوئے۔ لندن، اٹلی، برطانیہ میں احتجاج کے دوران ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ فلسطین کے حق میں یہ کیسا احتجاج ہے جس میں جدید ہتھیار، خنجر، چاقو اٹھائے لوگ شریک تھے؟ احتجاج کے نام پر تشدد کی کارروائیاں کی گئیں۔ احتجاج کرنے والوں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچائیں؟ شہید انسپیکٹر کا کیا قصور تھا کہ اسے 21 گولیاں ماری گئیں؟ جلاؤ گھیراؤ اور امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے۔ تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ مظاہرین سے آخری وقت تک مذاکرات کرتے رہے۔ مظاہرین ہر دفعہ مذاکرات میں نئی شرائط سامنے لے آتے تھے۔ کارروائی صرف پرتشدد مظاہرین کے خلاف کی گئی۔ پولیس نے پرتشدد لوگوں کے خلاف کارروائی کر کے راستہ کلیئر کرایا۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، جلاؤ گھراؤ اور ہتھیاروں کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ معاہدہ بھی ہو گیا، جو قتل و غارت تھی وہ بند بھی ہو گئی، اور اس وقت فلسطینی ہمارے بھائی بہن بچے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ایک احتجاج ہوا، ٹی ایل پی کا جو جتھا آیا تھا، جو پولیس اس کے تحفظ کے لیے تھی، ان پر بھی گولیاں برسائیں۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری۔ ٹی ایل پی کے مظاہرین نے سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں پر سیدھی گولیاں چلائیں۔ توڑ پھوڑ اور پرتشدد احتجاج میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ علماء کرام جمعے کے خطبے میں فلسطین میں ہونے والے امن پر اظہار تشکر کریں۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف۔ یہ جو کل اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے، ہم بہت سفر ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی سے، اسٹرائک سے ہمارے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی پاکستان پورے میں کہیں بھی اسٹرائک کا پارٹ نہیں بنے گی۔ ہم جمعے والے دن کسی بھی ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر ملک میں امن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی ملکی، غیر ملکی، اندرونی، بیرونی کسی سازش کو بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
مذہبی جماعتوں سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے ٹی ایل پی کی ہڑتال کی کال مسترد کر دی. پرتشدد مظاہرے اور غیر ضروری ہڑتال غیر مناسب قرار. مطالبات غیر ضروری اور طرز احتجاج ناقابل قبول ہے. غزہ میں امن قائم ہو چکا ہے، ایسے میں ٹی ایل پی کا احتجاج غیر موزوں ہے. غیر ملکی سازشوں کا شکار بننے والے ہوش کے ناخن لیں. تاجر رہنماؤں، علماء کرام اور مختلف اہم شخصیات کا رد عمل. ٹی ایل پی کے دفاتر اور مدارس کے خلاف اسلام آباد انتظامیہ کی کارروائی. مرکزی دفتر رورل ایریا مری روڈ اٹھال چوک سیل. مدینہ ٹاؤن سملی ڈیم روڈ بھاراکو میں ٹی ایل پی آفس سیل. مرکزی جامعہ مسجد اور مدرسہ انوار مدینہ نئی آبادی بھاراکو. محلہ ٹیکری نئی آبادی شاہپور سملی ڈیم روڈ بھاراکو میں ٹی ایل پی کے دفاتر سیل. گاؤں اٹھال 17 میل مری روڈ اور یو سی 14 میں ٹی ایل پی دفتر اور سیری چوک پھلگرا میں ٹی ایل پی کا مدرسہ بھی سیل کر دیا گیا. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹی ایل پی کے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت. 11 ملزم انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. 8 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور. ملزموں کے خلاف پولیس اہلکاروں پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا تھانہ چنگ میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے. مختلف خطوں کے ساتھ معاشی راہداری کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستانی معاشی اشاریوں کو مثبت قرار دیا. برآمدات پر مبنی ترقی کے لیے پرعزم ہے. توانائی اور ٹیکس سمیت دیگر شعبوں میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. پاکستان کو درپیش موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. ریکوڈک منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدوار ہارون رشید نے میدان مار لیا. مد مقابل توفیق آصف کو بڑے مارجن سے شکست دے کر سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی الیکشن جیتنے پر انڈیپینڈنٹ گروپ کو مبارکباد. صدر ہارون رشید اور سیکرٹری زاہد اسلم آوان اور عہدیداران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. توقع ہے منتخب صدر اور عہدیدار آئین اور قانون کی بالادستی اور وکلاء کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رکھیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر. افغان عبوری حکومت کی دہشت گرد گروہوں القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ. یہ دہشت گرد گروہ وسطی ایشیا اور دیگر ملکوں کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. افغانستان میں القاعدہ سے منسلک کئی تربیتی مراکز کی موجودگی کی اطلاعات بھی موجود. تربیتی مراکز میں القاعدہ اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے. اقوام متحدہ کی چشم کشا رپورٹ. پاکستان کے ساتھ تجارت کھولو. افغان تاجر اپنی ہی حکومت پر برس پڑے. افغان عوام پاکستان کے ساتھ حالات خراب کرنے پر طالبان رجیم کے خلاف ہو گئے. تورخم بارڈر کی بندش سے زیادہ نقصان افغانستان کی عوام کا ہو رہا ہے. 10,000 کے قریب گاڑیوں کا سامان خراب ہونے کا خدشہ ہے. پاکستان ہمسایہ ہونے کے ناطے تورخم بارڈر کو کھول دے. تجارتی گزرگاہیں 4 دن ہی بند ہونے پر افغانیوں کی درخواستیں. افغان طالبان رجیم اور بھارت کا پروپیگنڈا گٹھ جوڑ بے نقاب. نام نہاد امارات اسلامی کے علم بردار افغان طالبان بدقسمتی سے بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے. بھارت اپنے مفاد کے لیے فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کو استعمال کرنے لگا. بھارتی میڈیا پاکستان مخالف افغان جارحیت کے حوالے سے پروپیگنڈا خبریں پیش کر رہا ہے. 15 اکتوبر کو پاکستانی ٹینک افغان طالبان کی جانب سے قبضے میں لینے کا جھوٹا پروپیگنڈا افغان ترجمان ذبیح اللہ نے کیا. مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ. کپواڑہ میں کنٹرول لائن کے قریب بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت. کنٹرول لائن پر بھاری توپ خانہ منتقل. ڈرون کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی. بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے ساتھ چراگاہوں اور مشہور سیاحتی مقامات کو سیل کر دیا. فاشسٹ مودی کے ریاستی جبر نے لداخ کے عوام کو بغاوت پر مجبور کر دیا. علیحدگی پسند تحریکوں نے مودی سرکار کی نام نہاد جمہوریت کا پردہ فاش کر دیا. لداخ کے عوام کا ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان. ایپیکس باڈی لیہ اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کا لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ برقرار. عوام کو انصاف اور آئینی حقوق کی فراہمی تک خاموش نہیں رہیں گے مقامی رہنما. پاکستان اور چین کا سی پیک کے ترقیاتی منصوبوں پر دستاویزی فلم بنانے کا معاہدہ. شیان ٹو گوادر ڈاکومنٹری کا دوسرا سیزن بنایا جائے گا.
सी पैक के तहत तरक्की में हिस्सा डालने वाले मजदूरों की काविशें उजागर की जाएंगी। डॉक्यूमेंट्री बनाने का मुआहदा इंतहाई खुशाइंद है। दोनों मुल्क सकाफती तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात अम्बरीन जान। पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम। जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें तलाश करेगा। माहौलियाती तहकीक और पानी के ज़खायर के बेहतर इस्तेमाल में भी मावन साबित होगा। ज़ेरे ज़मीन खजानों की तलाश में भी मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तारी की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 74वीं बरसी। बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की जदोजहद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना काम किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को खिराज अक़ीदत। लियाकत अली खान की दयानत, कौमी यकजहती और जमहूरी उसूलों से वाबस्तगी आज भी मशअल राह है। कौम को अपने बानी रहनुमा के सुनहरी उसूलों से रहनुमाई हासिल करते रहना चाहिए। सदर ममलिकत। Fielded there. She's going again, but this time. And here आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बांग्लादेश के 9 विकेटों पर 198 रन। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 24.5 ओवर्स में बगैर नुकसान के हासिल कर लिया। कप्तान अली सहली की सेंचुरी 113 रन पर नॉट आउट। फोबे लिचफील्ड के नाकाबिले शिकस्त 84 रन। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त, नुकसान भारत का हो गया। पहला टेस्ट जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। भारत समेत कई टीम्स को अपनी पोजीशन छोड़कर आगे जाना पड़ा। पाकिस्तान की जीत से कबल श्रीलंका दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर था। अब श्रीलंका तीसरे और भारत चौथे नंबर पर चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है, तालिबान क़यादत को वाज़ेह पैगाम दिया कि मामलात हल करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आर्ज़ी जंगबंदी का महज वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकराम चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वफाकी काबीना को मुख्तलिफ कौमी उमूर पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद अफगान भाइयों की मदद के लिए हमेशा पुरखलूस इकदाम किए। लाखों अफगान मुहाजिरीन की 4 दहाइयों से ज्यादा मेजबानी की। अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी के वक्त अफगान अबूरी वज़ीर खारजा भारत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में भरपूर कार्रवाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगान अबूरी हुकूमत की दरखास्त पर होने वाली जंग बंदी ठोस शराइत पर देर पा हो। 48 घंटों में अगर वो जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये पैगाम उनको कल दे दिया गया। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। अगर वाकई वो सिंसेयर हैं, ये जो सीज़ फायर अफ़गानिस्तान हुकूमत की ये दरख्वास्त पर वजूद में आई है, ये ठोस शराइत पर ये लॉन्ग टर्म सीज़ फायर साबित हो
लेकिन अगर यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। ये मामला देर पा बुनियादों पर तय हो जाए, फितना अल खवारिज का खात्मा हो, ना कि उनकी टेरिटरी इन दहशत गर्दों के इस्तेमाल में आए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। दहशतगर्दों को वापस लाने वालों ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर 2018 में ये फितना अल खवारिज कहें या दहशतगर्दी कहें, उसका मुकम्मल खात्मा हो चुका था, तो फिर क्या वजह है कि दोबारा ये इस फितने ने सर उठाया। वो आपको अच्छी तरह इल्म है कि उस वक्त की हुकूमत ने हज़ारों इन दहशत गर्दों को दोबारा खुली छुट्टी दी और उनको खुश आमदेद कहा पाकिस्तान में, और ये बुनियादी वजह है कि इस फितने ने दोबारा सर उठाया। वज़ीर आज़म ने शर्म अल शेख में होने वाले तारीखी गजा अमन मुआहिदे के लिए अमरीका, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों की काविशों को सराहते हुए कहा कि इज्तिमाई काविशों से गजा में कत्ल गारत का बाजार बंद हुआ। फलस्तीनियों ने इस मुआहिदे पर जश्न मनाया। गजा अमन मुआहिदे के मौके पर एहतजाज करने वाले निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम के वक्त क्यों खामोश थे? जब ये सीज़ फायर के लिए इस्लामी ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पूरी तरह अपने किरदार अदा कर रहे थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त यहाँ पर वो लोग जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो इसकी आड़ में सियासत करना चाहते थे। गज़ा की गलियों और मोहल्लों में, हस्पतालों में उनको शहीद किया जा रहा था, स्कूलों में हर जगह उनको निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त ये कहाँ थे? ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रुकवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रुकवा लेते, तो हम सब उनको सलाम करते। मगर इसकी आड़ में सियासत करना, ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इस्लाम है? अगर वहाँ पर खून बहना बंद हो गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा खुशाइंद है। सख्त मेहनत से तरक्की की मनाजिल तय करते हुए मुल्क को कर्जों से निजात दिलानी है। उन्होंने कहा कि बाबा कौम के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़रिए गैरत वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वफ़द में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ, सेनेटर शेरी रहमान, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद और सैयद अली कासिम गिलानी शामिल थे। वफ़द ने गजा अमन मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबशर इकबाल, सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के तहत जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हमारी तरजीहात में शामिल है। कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने गजा मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान की काविशों पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरज़ादा, वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर इकबाल और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग आलमी सतह पर इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ और मुश्तरका मकासद की वकालत के हवाले से इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। इस्लामाबाद में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग मज़ाहिब, अक़ायद और तहज़ीबों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम के फ़रोग़ में पेश रही है। इस साल मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ताउन से मुस्लिम दुनिया की ख़वातीन और लड़कियों की तालीम के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इंतहाई खुशाइंद थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन करेगा।
پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ امن معاہدے میں شاندار اور انتہائی اہم کردار ادا کرنے اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز بین الاقوامی سطح پر بھرپور طریقے سے اٹھانے پر تمام مسلم ممالک خصوصاً سعودی عرب کے کردار کی تعریف کی۔ اس موقع پر سیکریٹری جنرل ورلڈ مسلم لیگ نے پاکستان میں پرتپاک استقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ریلوے کے وفاقی وزیر محمد حنیف عباسی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے غزہ امن معاہدے میں پاکستان کے اہم کردار پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان ریلوے سے متعلق امور پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ صدر آصف علی زرداری لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کے گھر گئے اور شہید کے اہل خانہ سے ملاقات میں قوم کے بہادر سپوت کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم بھارت نواز فتنہ الخارج دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لیے متحد ہے۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہداء کی قربانیاں سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا اور دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شہری رحمان، سینیٹ کے سابق چیئرمین نیر بخاری اور ندیم افضل چند سمیت پیپلز پارٹی کی سینئر سیاسی قیادت سے خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ملاقات ہوئی۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور سیکورٹی صورتحال اور حالیہ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ، وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب نے بھی شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے لارڈ عامر سرفراز اور سابق برطانوی چیف آف دی جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ دیرینہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ فری کین نے سیکورٹی سمیت پارلیمانی اور عوامی روابط کے فروغ پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان برطانیہ تعلقات کے استحکام میں لارڈ سرفراز اور جنرل سینڈرز کی کوششوں کو سراہا۔ پاک فوج نے فتنہ الخارج کی دراندازی کی بڑی کوششیں ناکام بناتے ہوئے 84 خارجی دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ضلع محمد میں سیکورٹی فورسز نے مصدقہ خفیہ معلومات پر ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس آپریشن میں 45 سے 50 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی کے دوران کئی خارجی دہشت گرد شدید زخمی بھی ہوئے۔ فوٹیج میں آپریشن شروع ہونے سے قبل خارجی دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 3 مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں مزید 34 خارجی دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں فائرنگ کے تبادلے میں 18 دہشت گرد مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں کیے جانے والے آپریشن میں مزید 8 خارجی جہنم رسید کر دیے گئے۔ اسی طرح بنو میں بھی 8 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ خارجی دہشت گردوں کو بھیجنے کا مقصد پاکستان میں دہشت گردی پھیلانا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ سیکورٹی کونسل کی پیش کی گئی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ 36ویں رپورٹ تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگران ٹیم نے 24 جولائی 2025 کو پیش کی تھی۔ رپورٹ کے صفحہ نمبر 16 پر بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی بری حکومت دہشت گرد گروپوں بشمول القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہے۔ یہ دہشت گرد گروہ وسطی ایشیا اور دیگر ملکوں کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ یہ دہشت گرد جنگجو افغانستان کے 6 صوبوں غزنی، ہلمند، قندھار، کنڑ، ارزگان اور زابل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 3 نئے تربیتی مراکز میں القاعدہ اور کالعدم فتنہ الخارج TTP کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ رپورٹ کے پیراگراف 19 میں کہا گیا ہے کہ کالعدم TTP کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں۔ خطے میں پائیدار امن اور علاقائی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کا قلع کما کیا جائے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान इजलास में एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेज़ी और फितना और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला किया गया। इजलास में सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और इंतहा पसंद गिरोहों की हर गैर कानूनी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला किया गया। सिक्योरिटी दारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात तफवीज़ किए गए। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह किया कि रियासत का हदफ कोई मजहबी जमात या अकीदा नहीं, बल्कि कार्रवाइयाँ सिर्फ उनके खिलाफ हैं जो अमन बर्बाद करने के दर पे हैं। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि पंजाब में मसाजिद के मेंबरों और मदारिस के फोरम्स को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फरोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज के दौरान कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बम और हर किस्म के असलहे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। पंजाब भर में सेक्शन 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की गईं। टीएलपी के जत्थों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस वाले शहीद और जख्मी हुए और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म और इस्लामी मुल्कों की काविशों से गजा के हवाले से अमन मुआहिदा हो चुका है। उलमा कराम कल जुमे को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाए। वफाक की वज़रा ताउदातार मोहसिन नकवी, सरदार मोहम्मद यूसुफ और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि टीएलपी मुजाहिरीन से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुजाहिरीन हर दफा मुज़ाकरात में नई शराइत सामने ले आते थे। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ की गई। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फलां कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। डेफिनेटली पुलिस ने अपनी सड़क क्लियर करानी थी और उन्होंने वो सड़क क्लियर कराई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हम सब का है, पुरअमन एहतिजाज सबका हक है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गजा अमन माहिदा हो गया, फलस्तीन के अवाम खुश हैं। हमें भी कल जुमे के खुतबे में फलस्तीन में होने वाले अमन पर इजहार तशक्कुर करना चाहिए। लब्बैक या रसूलुल्लाह सिर्फ उनके लिए नहीं है, लब्बैक या रसूलुल्लाह हम सारे जो चारों खड़े हुए हम सब के लिए। सवाए टीएलपी के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इजहार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इजहार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। इतलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि महज़िब दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए, कहीं गमला तक नहीं टूटा। ये एक ऐसा एहतिजाज है जिसमें जदीद हथियार, खंजर और चाकू उठाए लोग शरीक हुए और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे हुए, यूरोप के शहरों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हुए, मुसलमान दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे हुए फ़लस्तीन के हक में, इजराइल के खिलाफ। कहीं पता नहीं टूटा, मगर ये वाहिद पाकिस्तान और पंजाब के अंदर हमने देखा कि टीएलपी जब निकली बाहर फ़लस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए, जदीद असलहा जिसमें रिवॉल्वर, क्लैशनकोफें शामिल थीं। वजीर इतलात ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद किया, 100 से जायद पुलिस एहलकारों को एहतजाज के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने, जलाव, घेराव और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। आप कभी उस एसएचओ शेखुपुरा के घर वालों से पूछें कि जब उसको गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई, मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि उस बेचारे का कसूर क्या था। अमन को खराब करना, जलाओ घेराव करना, असले का इस्तेमाल करना, पुलिस वालों को जख्मी करना। क्या कभी किसी मार्के के अंदर आपने देखा कि हजूर के वक्त में कोई ऐसा मामला हुआ हो और हम नाम उनका लेते हैं, नारे उनके लगाते हैं और हम पुलिस वालों को शहीद करते हैं, जख्मी करते हैं? मजहबी उमूर के वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के लोग एहतजाज कर रहे थे। आज ये मसला हल हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने अहम किरदार अदा किया। फ़लस्तीन के नाम पर ये एक ऐसा एहतजाज था कि गोलियां चलाई जाएं। माहिदा भी हो गया,
जो कत्ल गारत थी वो बंद भी हो गई और इस वक्त फ़लस्तीनी हमारे भाई बहन बच्चे वो खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ पर जो एक एहतजाज हुआ, TLP का जो जत्था आया था, जो पुलिस उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, उन पर भी गोलियां बरसाईं। वफाकी वज़रा ने कहा कि शरपसंद अनासिर की सरकोबी रियासत की जिम्मेदारी है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी इंतजामिया ने TLP के दफातर और मदारस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद में मुतअद्दिद मकामात को सील कर दिया है। सील किए गए मकामात में TLP का मरकजी दफ्तर मरी रोड अठाल चौक शामिल है। मदीना टाउन सिमली डैम रोड बाराकाऊ में वाक़ TLP ऑफिस बंद कर दिया गया। जामिया मस्जिद और मदरसा अनवार मदीना नई आबादी बाराकाऊ को सील कर दिया गया। मरकजी जामिया मस्जिद महल्ला टेकरी नई आबादी बाराकाऊ को बंद कर दिया गया। TLP का UC लेवल दफ्तर शाहपुर सिमली डैम रोड बाराकाऊ सील कर दिया गया। मस्जिद मुमताज़ कादरी गाँव अठाल सिमली डैम रोड बाराकाऊ को बंद कर दिया गया। जामिया मस्जिद 17 मील मरी रोड बाराकाऊ सील कर दी गई। UC 14 दफ्तर TLP मस्जिद और मदरसा सहरी चौक फुलगरा में भी कार्रवाई की गई। इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही और किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद करने वाली शिद्दत पसंद जमात के 11 कारकुनान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस की जानिब से TLP के 11 कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत की। TLP के कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ थानों में दर्ज कर लिया गया। थाना तरनौल की हदूद में दर्ज 2 मुकदमात में 89 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया, जिनमें 4 मुख्तलिफ वाक़यात दफात शामिल की गई। थाना सुंबुल में दर्ज मुकदमे में TLP के 33 कारकुनों को नामजद किया गया, जबकि थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में 51 कारकुनान के नाम शामिल हैं। मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी की तरफ से TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। इनको घेर लो, ये घेर चुके हैं इस वक्त। इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है। इनको घेर लो। मुल्क के सरकर्दा मजहबी रहनुमाओं, ताजिर बरादरी और नामवर शख्सियात ने TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और गैर जरूरी हड़तालों को नामुनासिब करार देते हुए कहा है कि मुल्क ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो कल स्ट्राइक की कॉल दी जा रही है, हम बहुत सफ़र होते हैं इस तरह की एक्टिविटी से, स्ट्राइक से हमारे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो हमारे सारे स्टेक होल्डर से राब्ते हुए हैं और इसमें ये फाइनल ये तय पाया है कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान पूरे में कहीं भी स्ट्राइक का पार्ट नहीं बनेगी। किसी भी किस्म का हम हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरी अपने ताजर भाइयों से भी दरख्वास्त है कि कारोबारी हालात के मद्देनजर हम जुम्मे वाले दिन किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान बुनियाद मरसूस के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक ताकत बन के उभरा है। दुनिया को ताकतवर पाकिस्तान गवारा नहीं है कि TLP एक ऐसे वक्त में एहतजाज के लिए निकली कि जब गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर वो अमन की जद्दोजहद हो रही है, बल्कि अमन कायम हो रहा है। इस मुल्क में इंतशार की वजह से जो मुहाजरा शुरू हुई है TLP और हुकूमत के दरमियान, एक नामनासिब ये हरकत है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुल्क है तो सब कुछ है, अगर मुल्क में अमन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं अपने TLP के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आपने जो डंडे के जोर पर प्रेशर डालने की हुकूमत पर कोशिश की है, ये गैर मुनासिब है। फ़लस्तीन में अमन हो चुका है, फ़लस्तीनी अपने घरों में आबाद हो रहे हैं और वो खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस वक्त तहरीक लबैक को ये एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। इंडिया एक अपनी बुज़दिलाना हरकत पे उतरा और मुल्की और गैर मुल्की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों पे उतरा,
کہ وہ ہمارے ملک کے پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو غیر ملکی سازشوں کا شکار بن رہے ہیں. ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی بنو، پاکستان سے محبت کرو. پاکستان کے خلاف ہونے والی ملکی، غیر ملکی، اندرونی، بیرونی کسی سازش کو بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ لبیک والے کر رہے ہیں نا، جلوس نکال رہے ہیں، راستے روک رہے ہیں. فلسطین تو اب خوش ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے. یہ راستے روک رہے ہیں، مریضوں کو مسئلہ ہو رہا ہے، ملکی حالات خراب کر رہے ہیں. یہ جنگ پہ بھی نہیں گئے، کوئی سہولت نہیں پہنچائی. جب مسئلہ حل ہو گیا ہے تو یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ملک کی اہم شخصیات کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں پر بلا جواز اعتراض، روڈ بلاک کرنا، جلاؤ گھیراؤ، مسافروں اور مریضوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا قابل قبول نہیں. ملک میں انتشاری ٹولے کی کوئی جگہ نہیں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان باہمی احترام اور عالمی قانون پر مبنی بقائے باہمی کے تصور سے ہم آہنگ رہے گا. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے اسلام آباد سمپوزیم کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر سمیت تمام تنازعات کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے پاکستان اپنی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. تقریب میں غیر ملکی سفیروں، یونیورسٹی کے طلباء اور مختلف شعبۂ زندگی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. ریکوڈک منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اٹلانٹک کونسل میں معاشی اصلاحات مستقبل کے چیلنجز کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مختلف خطوں کے ساتھ معاشی راہداری کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. توانائی اور ٹیکس سمیت دیگر معاشی شعبوں میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. So we and it's not just about all of this, it's about opening other corridors which we have now started with the GCC. We have started with the Central Asian republics in terms of the geographical corridors, also diversifying into other areas. Obviously, textile remains the main base. IT services, I think, is going to play a very, very important role. And going forward, when projects like Recodec come through, which are now getting to financial close, I mean, that's going to be a real game changer. Because first year of Recodec's commercial operation is about $2.8 billion in exports. And as you know, Dr. Hussain, that's roughly 10% of our export base today. So I think we are working on a number of areas to actually getting that export-led growth, which has to be led by the private sector. No two ways about it. وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو درپیش موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. When we talk about the export equation, we need to think through. We've had massive devaluations. We have had during the COVID period, very low financing rates. We have, the taxation bit has come in over the last couple of years, so it was low taxation. I mean, textile sector, quite frankly, was in the FDR regime. But our exports were flat. So there is a productivity element, which is as critical as the other enablers which are going to be important. And part of that is, and therefore this tariff regime is so important, that we have protected our industries for the longest time. And I think it's about time. And you're beginning to see, I mean, these are early days. I cannot declare success. Auto industry has actually started exporting. So as I said, early days, but I think we're moving in the right direction. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستانی معاشی اشاریوں کو مثبت قرار دیا. اب برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہیں. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر مشترکہ ڈاکومنٹریز بنانے کا معاہدہ طے پا کیا. پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی تقریب کی تفصیل نواب علی شاہ سے. مشترکہ ڈاکیومنٹریز بنانے کا معاہدہ پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد مرکز میں طے کیا گیا. تقریب میں پاکستان ٹیلی ویژن کی مینیجنگ ڈائریکٹر امبرین جان اور پاکستان میں تعینات چین کے کلچرل ونگ کے سربراہ نے شرکت کی. ترقیاتی کاموں کے بعد مشترکہ ڈاکیومنٹریز بنانے کے معاہدے کو ایم ڈی پی ٹی وی امبرین جان نے خوشائند قرار دیا. اب یہ سیکنڈ سیزن بننے جا رہا ہے اور ان لیبررز کے اوپر فوکس کرے گا، ان مزدوروں کے اوپر جنہوں نے سی پیک کے بننے، ترقی ہونے اور دونوں ملکوں کے دل
اور راستے جوڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. چائنیز کے مسٹر بائی نے ہمارے ساتھ ایک MOU کیا ہے جس میں ہم جائنٹ وینچر کریں گے, جائنٹ ایک ڈاکومنٹری ہم بنائیں گے, وہ بنائیں گے. اس طرح لوگوں کا ایکسچینج پروگرام, ایکسچینج آف آئیڈیاز اور پروموشن آف ٹورزم ہوگا اس سے. تقریب میں چائنا کی وزارت اطلاعات و نشریات کے اعلیٰ حکام اور پاکستان میں تعینات چین کے کلچرل ونگ کے حکام نے بھی شرکت کی اور اس معاہدے کو سراہا. The cooperation is not only a fusion of technology and creativity, but also a display of trust and understanding between media professionals of both countries. Together, we tell a stories that resonates with audience in both China and Pakistan. میڈیا ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور چائنا کے درمیان ڈاکیومنٹریز بنانے کا یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید تقویت دے گا. PTV نیوز کے لیے اسلام آباد سے نواب علی شاہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری. ترجمان PDM میں پنجاب کے مطابق سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 2200 سے زائد سروے ٹیمیں اور 11,000 اہلکار سرگرم ہیں. متاثرہ علاقوں میں 58% سروے مکمل ہو چکا ہے. فلڈ سروے میں 3,68,000 متاثرین کی تفصیل جمع کر لی گئی ہیں اور اب تک سروے ٹیمز نے 10,42,000 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی کی ہے. DG PDM کے مطابق سروے ٹیم سے سیلاب سے متاثرہ 1,07,000 مکانات کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق جلد مالی معاونت کا عمل شروع کر دیا جائے گا. افغان طالبان کے چمن بارڈر پر باب دوستی تباہ کرنے کے جھوٹے دعوے بے نقاب ہو گئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا. دورے کا مقصد آپریشنل حالات کا جائزہ لینا اور جوانوں کو شاباش دینا تھا. تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باب دوستی پاکستان کی جانب مکمل اصل حالت میں موجود ہے. گزشتہ روز افغان طالبان رجیم کے سرکاری ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. در حقیقت افغان طالبان نے افغانستان کی جانب موجود گیٹ کو خود ہی بارودی مواد کے ذریعے تباہ کر کے یہ ڈرامہ رچایا تھا. افغانستان کے عوام پاکستان کے ساتھ حالات خراب کرنے پر افغان طالبان رجیم کے خلاف بھڑک اٹھے. افغانی تاجروں کا کہنا ہے کہ تورخم بارڈر کی بندش سے بے حد نقصان ہو رہا ہے. تجارتی گزرگاہیں صرف 4 دن بند ہونے پر افغانی شہری حکومت پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ کھولنے کی درخواستیں کرنے لگے. په تورخم کې دغه څو ورځو راهیسې وضعیت نه دی برابر. لاره په ټپه بنده ده. پر دې غاړه و هغه غاړه باندې عسکر او فوج او حکومت وګړي ټول سره خزا او مزه دي. هیڅ روابط او طریقه مابینځ کې نشته. زموږ سیستم کار نه دی کړی, ګمرک کار نه دی کړی. د اټکل د لحاظه ویلی شو د خلک چې خپل وزرونه وایي تجاران عوام چې موږ دونه موټران ولاړ دي نو داسې تر 10,000 پورې موټران باربري ترانزیتي موټران تجارتي موټران ولاړ دي چې انتظار 4 ورځو کې مې اړیکې نه دي برابرې ناستې مې نه دي کړې. د ټلیفوني خبرې مې سره کړې دي. ټلیفوني اړیکې مې نیولې دي. ټلیفون په توسط باندې د هغو سره موږ دا خبرې مطرح کړې دي د لارې چې دا لار د موږ تاسو مابینځ ګاونډیتوب لار دی او تعامل دی یو تجارتي اړیکې دي او دا د دوه ملکو مابینځ کې مثبتې اړیکې او ګزاره ده دا پر وصولو پر یو څه باید بنا وي دا او په داسې مشکل په دې نه حلېږي چې لار تړلې وي مشکلات زیاتېږي عوام زهریږي او تاوانونه رسېږي. خو دوی تر اوسه پورې موږ ته قناعت بخشه خبره نه ده کړې. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت قابض انتظامیہ نے مزید 2 کشمیریوں کو جائیداد سے محروم کر دیا ہے. KMS کے مطابق ضلع ریاسی میں غلام محمد بن نامی شہری کی 3 کنال اور 6 مرلہ اراضی کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کر لی گئی. ضلع کولگام کے علاقے مشی پورہ میں غلام رسول ڈار کی تقریباً 61 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کر لی گئی. مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں فوجی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے. ضلع کپواڑہ میں کنٹرول لائن کے قریب بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. کنٹرول لائن پر بھارتی توپ خانہ منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ علاقے کی ڈرون کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے ساتھ چراگاہوں اور مشہور سیاحتی مقامات کو سیل کر دیا ہے. لوگوں نے وادی کشمیر میں رات کے وقت ریل گاڑیوں کی آمد و رفت میں تیزی کی بھی اطلاعات دی ہیں. ریل کے ذریعے بھاری فوجی ساز و سامان کنٹرول لائن کی طرف منتقل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے کے لوگوں اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیر پر جاری غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منائے. بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے فارمولے کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے سری نگر کے ہوائی اڈے پر فوج اگا کر جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی ریاست پر قبضہ جما لیا تھا. دوسری جانب سری نگر میں ٹرانسپورٹرز نے کئی روایتی راستوں کی بندش کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا.
مظاہرین کا کہنا تھا کہ قابض بھارتی حکام یک طرفہ فیصلوں کے ذریعے ان کی روزی روٹی کو دانستہ طور پر خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ارکان نے کہا کہ نئی ٹریفک پابندیوں نے پہلے ہی مشکلات کا شکار ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مزید مفلوج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں آسما جہانگیر انڈیپینڈنٹ گروپ کے صدر کے عہدے کے امیدوار ہارون الرشید نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہارون رشید نے اپنے مد مقابل حامد خان گروپ کے توفیق آصف کو بڑے مارجن سے شکست دی۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہی سیکریٹری کے امیدوار زاہد اسلم آوان نے بھی غیر حتمی نتائج کے مطابق فتح حاصل کی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جیتنے پر انڈیپینڈنٹ گروپ کو مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نے گروپ کے سربراہ احسن بھون کو خصوصی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمیشہ سے وکلا برادری کو اصلاحات کے عمل میں اہم شراکت دار تصور کرتی ہے۔ اس حوالے سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہمیشہ وکلا سے رابطے میں رہتے ہیں۔ وزیراعظم نے نومنتخب صدر ہارون الرشید، سیکریٹری زاہد اسلم آوان اور دیگر عہدیداران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نومنتخب صدر اور عہدیداران ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور وکلا کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے لاہور میں عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ تفصیل بتائیں گے وقاص بھٹی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ کی قیادت میں لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 کے مرکزی دفتر میں ہفتہ وار کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں حلقے بھر سے مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہ راست قیادت کے سامنے پیش کیے، جنہیں نہ صرف توجہ سے سنا گیا بلکہ متعدد امور پر فوری نوعیت کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اس موقع پر ساجدہ فاروق تارڑ نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوامی مسائل کو فوری، شفاف اور مؤثر انداز میں حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہمیشہ عوامی خدمت اور رابطے کو اپنی سیاست کا بنیادی اصول سمجھتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں اور عطا اللہ بھی، ہماری ٹیم بھی، ان کا فرض ہے آپ لوگوں کے مسائل ہم اپنے مسائل سمجھتے ہیں، فوری حل کرنے کی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے۔ شرکا نے کھلی کچہری کے انعقاد کو قابل تحسین روایت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عوامی نمائندوں اور عوام کے درمیان رابطوں کا نیا باب کھلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ کی محنت، خلوص اور خدمت کا جذبہ انہیں اپنے حلقے میں ایک مثالی رہنما کے طور پر نمایاں کرتا ہے۔ کھلی کچہری کے دوران عوامی شمولیت اور جوش و خروش نے یہ ثابت کر دیا کہ NA 127 کے عوام اپنی قیادت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں اور ترقی اور خدمت کے اس سفر میں ان کے ساتھ ہیں۔ شرکا نے ساجدہ فاروق تارڑ کی ٹیم کی بھی تعریف کی اور ان کے کردار کو سراہا۔ کھلی کچہری کے دوران ساجدہ فاروق تارڑ کی جانب سے ایک معذور شخص کو ویل چیئر کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اس موقع پر PSO شہباز طالب، PSO رانا وٹراس، ملک ایڈی، ڈپٹی سیکرٹری اسد ابرار، رابعہ افضل، مہوش ارشد، سادیہ ملک، رضیہ کنول، ایشور باجوہ اور حمزہ ملک بھی موجود رہے۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی، ٹنڈو جام اور چھور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ وشاکھاپٹنم میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔ ربیہ حیدر نے 44 اور سبحانہ موستری نے 46 رنز کی اننگز کھیلی۔ آسٹریلیا کی جانب سے ایشلے گارڈنر، اینابل سدرلینڈ، ایلانا کنگ اور جارجیا ویڈہم نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ آسٹریلیا نے 199 رنز کا ہدف 24.5 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔ کپتان ایلیسا ہیلی نے سینچری سکور کی اور 113 رنز پر ناٹ آؤٹ رہیں۔ انہوں نے 20 چوکے لگائے۔ فوبے لچفیلڈ نے بھی 84 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ انہوں نے 1 چھکا اور 12 چوکے لگائے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بار